بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط بيمينك فلا أبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو وقلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا یعنی اللہ جب مجھے مسلمان بنانا چاہے، یہ مطلب اس کا، اللہ نے جب مجھے مسلمان بنانا چاہا تو اللہ نے کیا کیا ہے، میری ملاقات اللہ کے رسول سے، اپنے رسول سے کروائی ہے، یہ مطلب ہے۔ اور میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، پس آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے کر دیا، پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا یہ کہ میری خطائیں بخش دی جائیں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو ڈھا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے تک جو ہے جتنی بھی احادیثیں بتائی گئیں اس کے اندر کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھایا گیا۔ کلمہ طیبہ یہ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اردو کے اعتبار سے کیا اس کا اصل مفہوم ہے سمجھایا گیا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا ہر پیغام کو قبول کرتا ہوں اور ہر پیغام پر عمل کرتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب اس کے بعد سمجھایا گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کلمہ پڑھنے سے جنت ملے گی، کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی کو ایمان کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اس ایمان کی بدولت سے انسان کامیاب ہوگا یا نہیں، تو اس کے بارے میں سمجھایا گیا۔ اب یہاں سے جو احادیث، یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک آدمی تھا، یہ شروع زمانے کے حساب سے حدیث پیش کی گئی کہ شروع زمانے میں لوگ جو ہے جب اللہ کے رسول سے قریب ہوتے تھے، جڑتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کی تعلیم سے جب متاثر ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کر لیتے تھے۔ جب ان کے دل میں ایک خدشہ یہ رہتا تھا، جب وہ دین کی باتوں کو، دین کی تعلیم کو سنتے تھے تو ہم اس سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، اس سے پہلے چوری میں مبتلا تھے، ایسا ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، آج ہمیں ان کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے، تو کیا ہمارا مرنے کے بعد ان برائیوں کی وجہ سے عذاب ہوگا کیا؟ تو یہ ایک پریشان ہوتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے شرط کے طور پر پوچھ بھی لی ہم اب اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صورت یہ بتائی کہ آدمی اب تک جو ہے مسلمان نہیں تھا، ہر قسم کی برائیوں میں لگا ہوا تھا، سود میں، بد نظری میں اور زنا میں، ہر قسم کی برائیوں میں لگا ہوا تھا، لیکن جب اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی اور وہ اللہ کی فضل سے ایمان قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد اب تک اس کے جتنے گناہ ہوئے تھے ایمان نہ ہونے کی حالت میں، مسلمان نہ ہونے کی حالت میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اب یہاں سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اب وہ یہاں سے جو عمل کرے گا وہ محفوظ کر دیا جائے گا، گناہ بھی محفوظ ہوگا، نیکی بھی محفوظ ہوگی۔ اس طریقے سے سمجھایا، اور یہاں باب سے متعلق یہی بات سمجھانا ہے، آگے تشریح اور بھی آئے گی۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک آدمی ایک ملک میں تھا، اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے کی بات لیں تو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہے ابتدا میں مکے میں رہ کر ایمان کو ظاہر کرنا، میں ایک مسلمان ہوں، عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنا، زبان کے ذریعے سے ظاہر کرنا۔ عمل کے ذریعے سے کیسا؟ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہے کہتے ہیں، ہمارے سر پر ٹوپی ہوتی ہے تو لوگ مسلمان کہتے ہیں، اور تو جو اسلام کے مسلمان کے جو نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اسلام اور غیر اسلام کو فرق کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی عمل کے ذریعے سے ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات، آدمی زبان کے ذریعے سے کلمہ پڑھ کر کے یا قرآن کی آیت پڑھ کر کے یا دین کی تعلیم سنا کر کے آدمی جو ہے اگر ایسے الفاظ کہے گا تو اس سے بھی معلوم ہوگا کہ یہ آدمی بھی مسلمان ہے۔ تو شروع زمانے میں کیا ہوتا تھا، مکہ کے اندر اسلام کی دعوت کو ظاہر کھل کر دعوت پیش کرنے سے کفار و مشرکین بہت ستاتے تھے، پیش کرنے نہیں دیتے تھے، بہت رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں کئی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور خود اللہ کے رسول اللہ کی اجازت سے اس ملک کو چھوڑ کر دوسری طرف کیا کرے، روانہ ہو گئے۔ تو اپنے ایمان کو اپنے آزادی کے طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، اب جس ملک میں ہے اس میں رہے گا تو نہ اسے نماز پڑھنے دیا جائے گا، لفظ ایمان اور لفظ اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ملک میں آدمی ہے، اب وہ آدمی اس ملک کو چھوڑ کر بس اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہے میں یہاں سے دوسرے ملک جاؤں گا تو میں آزادی کے ساتھ ایمان پر جمے رہوں گا، آزادی کے ساتھ ایمان میں جڑا ہوا رہوں گا۔ ان صورتوں کو دیکھ کر جو ہے بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے تو اسے ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ یہ اصل ہجرت کا لفظ ہے، اس میں مجازی ہجرت بھی آتی ہے۔ بہرحال وہ حضرات مفسرین اکرام نے قرآن کے اندر آیاتوں کی تفسیر میں یہ بات یہ بتائی ہے، ایک مجازی ہجرت بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے، آدمی اپنے ہی ملک میں ہے، دل میں جو ہے گناہوں کا خیال آ رہا ہے، اب آدمی کیا کر رہا ہے، پختہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ نفس کے جو خلاف چلنا ہے یہ بھی ہجرت ہے۔ یہ تو کئی معنی آتے ہیں، لیکن اصل ہجرت کا جو معنی ہے اب جو بتایا گیا، جہاں اپنے مقام میں رہ کر انسان کو ایمان پر چلنے کی، اسلام پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، بہت پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس کو پریشان ہو کر جس طرح اللہ کے رسول حضرات صحابہ شروع زمانے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ، دوسرے ملک میں جا کر وہ اپنے آپ کو آزادی کے طور پر ایمان پر چل رہے تھے، ایسا اگر اب بھی ہو رہا ہے تو ایسا اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو آدمی ہجرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی ہجرت کرنے سے پہلے تک جتنے بھی غلطیاں اور گناہ ہو گئے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں، سب معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی بتائی، آدمی حج جب کرتا ہے، حج سے بھی فضائل حج میں بات آئی تھی، حج مبرور، مقبول حج، اس کے اندر ہر عمل خالص شریعت کے احکام کے مطابق ہو، اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق نہ ہو، بلکہ جو فرمان ہمیں بتائے جائیں گے کہ یہ حدیث کے اندر، اللہ قرآن کے اندر یہ فرمان ہے کہ حج کا طریقہ یہ ہے، عمرے کا طریقہ یہ ہے، فلاں وقت میں یہ عمل کرنا ہے، تو ان چیزوں پر ہمیں فالو ہوتے ہوئے عمل کر کے حج کرنا ہے۔ ہمارے اپنے کو جو سمجھ میں آیا، جیسے سمجھ میں ویسا کریں گے تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ جو شریعت ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق ہمیں حج کرنا ہے، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں، وہی حج اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ ہم اپنی منمانی کا حج کریں گے، عمرہ کریں گے تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا حج بھی انسان کے پہلے کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے، یہ حدیث میں فرمایا گیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں اسلام کے علاوہ ہجرت اور حج کی تاثیر کا ذکر اس موقع پر یہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، اسلام تو اسلام، اس کے بعض اعمال میں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دینے کی خاصیت ہے، لیکن دو باتیں یہاں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے اور ہجرت یا حج کرنے کی یہ تاثیر اس صورت میں ہے جب کہ یہ کام صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ دوسرے یہ کہ دلائل شرعیہ سے یہ بات اپنی جگہ ثابت شدہ ہے، اگر کسی کے ذمے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، خصوصاً مالی حقوق، تو اسلام یا ہجرت یا حج سے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کا معاملہ حقداروں ہی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ کفر و شرک کی زندگی سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے رسول ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تشریح کے اندر حضرت جو ہے اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پہلے تو ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہاں تو بات کس کی چل رہی ہے، اسلام لانے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں، تو بس اتنی ہی بات بتانا تھا۔ یہاں پر انہوں نے حدیث کے اندر ایسی حدیث پیش کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ جس کے اندر جو ہے حدیث میں حج اور ہجرت ان دونوں باتوں کا بھی ذکر فرمایا، تو فرماتے ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے، آدمی اسلام قبول کرنا یہ اور ایک بات ہے، یہاں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر چند ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جس طرح ایمان قبول کرنے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اسی طرح اور بھی تھوڑے اعمال ہیں جس کو کرنے پر انسان کے پورے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ باتوں کو بھی بتا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات یہاں پر کل ایک سوال بھی ہوا تھا کہ آدمی جب ایمان والا ہو جاتا ہے اور وہ انتقال کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن گناہ اس سے ہوتے ہیں، کیا ایسا آدمی کو اب مرنے کے بعد عذاب ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پہلی بات یہ جو فضیلت بتائی گئی اسلام لانے سے حج اور ہجرت، حج اور ہجرت اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان چیزوں میں نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ ان اعمال کے اندر نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ جو بتائی گئی کہ آدمی حج کر رہا ہے یا ہجرت کر رہا ہے، وہ آدمی کسی انسان کو تکلیف پہنچایا، یعنی بندوں کے حقوق جس لائن سے بھی ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لینے سے، کسی کے بارے میں غیبت کرنے سے، اور کسی کا مال چرا لینے سے، اور کسی کو ناحق مارنے سے، جس سے انسان کو تکلیف ہو۔ ایک ہے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال، اس میں جو ہے جس کا تعلق بس اللہ سے اور بندے سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا، اور شریعت کے احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، اور شریعت کے احکام کے مطابق آدمی جو ہے کپڑوں کے اندر پہننے میں غیروں کا طریقہ اپنانا، یہ سب جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں، اور بھی بہت سے باتیں ہیں۔ تو اس کے اندر اگر آدمی لاپرواہی کرے گا تو توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اپنی طرف سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچی، ایسا جو بھی عمل ہو، جس طریقے کا بھی عمل ہو، اگر ایسے اعمال میں انسان لگا ہوا تھا، اب یہ حج کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، تو اس کے یہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ آدمی کیا کرنا ہے، ان سے جا کر معافی مانگنا ہے، جس کا مال چوری کیا تھا ان کو ان کا مال واپس کر دینا، ان سے معافی مانگنا ہے۔ ہمارے عمل سے کسی انسان کو تکلیف ہوئی ہے تو ہر اس انسان سے جا کر معافی مانگنا ہے، اس کے بعد مکمل طور پر اس کی پوری مغفرت ہو جائے گی۔ خالص اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سے جو تعلق والے اعمال ہیں اس میں معافی مل جائے گی، لیکن بندوں سے جو
بندوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوا تھا وہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائے کہ دلائل شرعیہ سے یعنی قرآن مجید سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی کے ذمے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، خصوصاً مالی حقوق، تو اسلام یا ہجرت یا حج سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اسلام سے بھی، ہجرت سے بھی اور حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرنا ہے، حقدار کو اس کا حق ادا کرنا ہے، اس سے معافی مانگنا ہے، تبھی جو ہے یہ حقوق میں آدمی معاف ہو جائے گا۔ عام طور پر جو ہے یہ بندوں کے حقوق میں کمی پیشی ہو جاتی ہے اور زندگی بھر جو ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی زندگی میں بہت سے نیک اعمال کر لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے پورے اعمال جو ہے اسے دے دیں گے، اس کے پورے گناہ اس کے سر پر آ جائیں گے۔ قیامت کا عالم ایسا ہوگا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایسا بوجھ ہوگا انسان کے اوپر وہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر وہ ان چیزوں میں لگ جائے گا، کسی کا مال کھا لیا بغیر اجازت کے، کسی کی برائی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے نیک اعمال اسے دے دیں گے، اس کی پوری برائیاں اس کے اوپر ڈال دیں گے، تو انسان کی پوری زندگی کے اعمال بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے ہماری اس زندگیوں میں ہمیشہ توجہ رکھنا چاہیے کہ کس حالت میں بھی ہو، کسی کا مال، کسی بندوں کے معاملے میں کبھی بھی ہمارے سے کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا آدمی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بس اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال میں کوتاہی کر رہا ہے، تو ویسے اعمال کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی پر ایک قرآن کی آیت پیش کر کے سمجھایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، بندوں سے جڑے ہوئے اعمال ہیں تو بندوں سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے جڑے ہوئے اعمال ہیں تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ بہرحال اللہ سے تو ہر صورت میں معافی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بس بہانہ دیکھ کر کے انسان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر بندوں کے اعمال میں پھنسیں گے تو ہماری پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بندوں سے جڑے ہوئے اعمال میں کوتاہی سے، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حج کرنے کی اور حج مقبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔